الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے انواع الغرور العلمی، جو علم کا غرور اور تکبر ہوتا ہے اس کے کیا اقسام ہیں، اس کے کیا انواع ہیں۔ اور جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ غرور کے اسباب بھی ہیں، وجوہات بھی ہیں، ریزنز بھی ہیں، تو اسی طرح اس کے اقسام بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قسم ہے وہ یہ ہے غرور الانجاز العلمی، انسان کو اپنے اچیومنٹ، اپنے کیے ہوئے چیزوں پر غرور ہونا، تکبر ہونا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت ساری ایک دو کورسز کر لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا بات ہے، میں نے بہت سارے ماشاءاللہ کورسز کر لیے، میرے پاس بہت زیادہ ورکشاپس کر لیے، میرے پاس اجازات ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ دکھاتے پھرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے صرف شہادہ مل جانے سے، ایک سرٹیفیکیشن مل جانے سے، یا ایک کتاب کے چند اجزاء پڑھنے سے، اجازہ ملنے سے وہ عالم دین، محدث زمان ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک انداز ہے کہ اپنے جو کامیابیوں پر غرور کرنا۔ اچھا جی، اسی طرح ایک جو بات ہے وہ مطرف ابن عبداللہ رحمہ اللہ، بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں لَأَنْ أَبِيتَ نَائِمًا وَأُصْبِحَ نَادِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيتَ قَائِمًا وَأُصْبِحُ مُعْجَبًا، یعنی میں سو جاؤں اور اگر اٹھوں ندامت سے بھرپور ہوں تو وہ بہتر ہے۔ یعنی میں کسی اچھے کام سے سو جاؤں اور وہ نہ کر پاؤں اور بعد میں مجھے ندامت اور افسوس ہو، یہ بہتر ہے بنسبت میں رات کو جاگوں، اللہ کے دربار میں قیام کروں، وَأُصْبِحُ مُعْجَبًا، اور میں جب صبح اٹھوں تو میں اپنے آپ کو بڑا عابد، زاہد اور وہ سمجھوں۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کلمات یا اس جملے پر یہ تعقیب کی، یہ کامنٹری کی کہ قلت لا افلح واللہ من زکا نفسہ او اعجبتہ، خدا کی قسم وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا جس کو اپنا آپ اچھا لگنا لگے، جس کو جو اپنا تزکیہ نفس کرے، میاں مٹھو بنے، ہر جگہ اپنی تعریف خود بخود کرے۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں استصغارک نعمک یکبرها عند ذوی العقول وسترک لها نشر لها عندهم فانشرها بسترها وکبرها باستصغارها، یعنی تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو چھوٹا سمجھنا، عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرنا کہ میں تو کوئی بڑا عالم نہیں، میں مسکین ہوں، تو یہ چیز یکبرها عند ذوی العقول، عقل مندوں کے نزدیک یہ چیز بڑی بات ہے۔ وسترک لها نشر لها عندهم، اور تمہارا یہ چھپانا، تمہارا یہ چھپانے کی کوشش کرنا ایک انداز میں نشر کرنے کے مترادف ہے۔ فانشرها بسترها، اس کو نشر کرو چھپا کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بندہ ایک اچھی چیزیں چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نشر کر دیتا ہے جانے انجانے میں۔ اور اسی طرح وَكَبِّرْهَا بِاسْتِصْغَارِهَا، اور اس کو بڑا کر دو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر۔ یعنی کوئی آپ کو سمجھتا تو بڑا عالم دین ہے، بڑا شیخ الاسلام ہے، تو آپ عاجزی انکساری کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دے گا۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارفع الناس قدرا من لا يرى قدرہ، سب سے بلند رفعتوں والا مقام کس کا ہے؟ جو اپنا کوئی مقام نہیں دیکھتا، جو اپنی عاجزی انکساری کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعتوں سے نوازتا ہے۔ وَأَكْثَرُ النَّاسِ فَضْلًا مَنْ لَا يَرَى فَضْلَهُ، اللہ اکبر، من لا، یعنی اور سب سے زیادہ کرم نواز، سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر حسن سلوک اور فضل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنا کسی کے اوپر فضل نہیں دیکھتا۔ اسی لیے
یعنی ابن ملاوی نے اس غرور کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہا رجل یعنی غرورہ بنفسہ وجود شعرہ وجودت شعرہ، یعنی اس کو اپنے اشعار کے اوپر غرور کا انہوں نے اس طرح اظہار کیا، رجل تائہ، گما ہوا بندہ، معجب بنفسہ وجودت شعرہ، اس کو اپنا نفس اچھا لگتا ہے اور اپنے اشعار کی کوالٹی پر اس کو فخر ہے، وَهُوَ خَارِجُ الشَّكْلِ وَالْمَعْنَى وَالْحَدِيثِ ذُو طَبْعٍ جَافٍ وَرَبْعٍ عَافٍ وَرُبَّمَا نَدَرَهُ لَهُ الْجَيِّدُ مِنْ شَعْرِهِ، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کوسا، اپنی عاجزی انکساری میں اپنے آپ کو کوسا اور اپنے آپ کو برا بلا کہا۔ اسی طرح یعنی غرور کے اقسام و انواع میں سے ایک اور قسم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے الفخر بالبحوث والتألیف، یعنی میں نے بڑی کتابیں لکھی، میں نے بڑی تصنیفات لکھی، اس کا غرور۔ اور اسی طرح دوسری جو چیز ہے الغرور، غرور اللقب العلمی، یعنی اکیڈمک ٹائٹل یا انٹائٹلمنٹ کا غرور، مثلا استاذ، شیخ، ڈاکٹر، پروفیسر، دکتور، اس کا ایک غرور کہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں شیخ ہوں، میں استاذ ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں محدث عصر ہوں، میرے نام کے آگے تم نے فضیلت الشیخ کیوں نہیں لکھا؟ یہ غرور اللقب العلمی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ القابات کے پیچھے نہ بھاگے، وہ القابات کے پیچھے نہ بھاگے کہ یار میرے نام کے آگے یہ لقب کیوں نہیں ہے، میرے نام کے آگے شیخ کیوں نہیں ہے، میرے نام کے آگے فضیلت الشیخ کیوں نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو تیسری چیز جو انسان کے اندر غرور کے انواع و اقسام میں ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ غرور النسب العلمی۔ کیا مطلب ہے؟ غرور النسب العلمی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ایام جاہلیت میں جو کفار قریش یا مجاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے نسب نامے پر فخر کیا کرتے تھے، اپنے نسب نامے پر فخر کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک طالب علم ہے، وہ اپنے استاد کی اتنی تعظیم کرتا ہے جیسے کہ وہ اس دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، باقی سب جاہل ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا مثلا نسب علمی پر غرور کا ایک اور انداز کیا ہے، شیخ فرماتے ہیں غرور بعض المشتغلین باسانید الکتب والاجازات واتصال الاسانید الى مؤلفیها۔ بعض طلبۃ العلم جن کو حدیث کا شوق ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مشائخ کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں اور اجازہ لیتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا روایتی طریقہ ہے محدثین کا کہ وہ اجازہ دیتے ہیں۔ اجازہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مجھے اس استاد نے بتایا، مجھے اس استاد نے بتایا، اس طرح میں امام بخاری تک جاتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہوں، یعنی میرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا میرے پاس سند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر غرور کرنا۔ اور بعض ایسے بھی طلبہ ہیں وہ پورے دنیا میں گھومتے ہیں صرف اسانید کے لیے، اور وہ بولتا ہے کہ میں ان سے روایت کرتا ہوں، ان سے۔ دیکھیں محدثین کے زمانے میں ایک استاد سے روایت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس استاد کے ساتھ ٹائم گزارا ہے۔ آج کل ایسا نہیں ہے، آج کل کئی میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کو صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھ کے پڑھنی بھی نہیں آتی صحیح طریقے سے، لیکن ان کے پاس بخاری کے اجازات اور اسانید ہیں۔ اور کئی ایسے طلبہ ہیں جن کو عربی عبارت چھوڑے اردو عبارت بھی صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی، اس نے چھوٹے موٹے کورس اور ورکشاپ کیے تو اس کے بعد سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے عربی میں، وہ اپنے آپ کو فن خوان سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے، اور اس میں تکبر سے بچے۔ لا شک اسانید کی طلب، آپ کے پاس اجازات ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں اپنے اوپر فخر اور غرور کرنا اس طرح نہیں کرنا۔ اسی لیے یعنی بشر ابن الحارث فرماتے ہیں کہ حماد ابن زید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے استغفر اللہ ان لذکر الاسناد فی القلب خیلاء، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت کی طلب کرتا ہوں، اپنے اسانید کے ذکر کرنے سے دل میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے بچیں، اور خاص کر اس طرح کے تکبر جس میں ہمارے دلوں میں یہ غرور آ جائے کہ ہم ماشاء اللہ کیونکہ ہم نے ایک دو اجازات لے لیے، ایک دو اسانید لے لیے، اس کے اوپر تکبر سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے یعنی علماء نے
اس کی طرف یہ بھی اشارہ کیا کہ بعض طلبۃ العلم جو ہیں وہ صحیح متن کو بھی پڑھنا نہیں جانتے اور وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگلے ایپیسوڈ میں یا اگلے حلقے میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ غرور الامکانات الشخصیہ، یعنی انسان کو اپنی طاقت پر بہت زیادہ غرور ہونا، اور اسی طرح لوگوں کی تعریفوں پر غرور ہونا، اور اسی طرح لوگوں سے مواد چرا کے اپنے نام سے نشر کرنا، اور اس طرح کی اشیاء پر انشاءاللہ بات ہوگی. یہ تو ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.